बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ज़ेरे ज़मीन अंडरग्राउंड कैंपेन की। ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक अनोखा काम हो रहा है, जिसके हवाले से अब बातें होने लग गई हैं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ इतने जबर और जुल्म के बावजूद फैलती चली जा रही है और किस तरह वो प्लानिंग कर रही है। और अब 28 जनवरी से आगे 5 फरवरी तक तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है, ये बहुत अहम है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से अब उनके जलसे नाकाम हुए और फिर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि मुख्तलिफ हॉल्स में या अपने दफ्तर में ही सबको बुलाना शुरू किया। अब उन्होंने काम ये किया कि जी रैलीज़ का हम करते हैं, क्योंकि सब लोग साथ लेकर निकलेंगे, कारकुन साथ लेकर निकलेंगे, हम सैकड़ों गाड़ियां तो इकट्ठी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो रश हो जाएगा और उससे लगेगा कि बड़ी कामयाब रैली थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिनके हामी भी थे, हामी चैनल्स जो थे, वो भी मजबूर हो गए कि वो ये कहें कि जनाब उस तरह की रैली ये नहीं थी। बल्कि कुछ तो ये बता रहे हैं जो इंडिपेंडेंट जो आज़ाद सहाफ़त अब भी किसी ना किसी सूरत में जितनी कर सकते हैं, वो बता रहे हैं कि इंतहाई फ्लॉप ये रैली थी, बिल्कुल ही फारिग थी। और ना सिर्फ ये बल्कि ज़्यादातर गाड़ियां ऐसे जैसे सरकारी थीं, प्रोटोकॉल की थीं। और आप सोचे पुलिस और दीगर महकमे तो अपनी जगह, अब जनाब मियां नवाज शरीफ साहब वो है ना रेंटे कार, अब रेंटे रैली के इस चक्कर में एफबीआर की गाड़ियां भी ले आए हैं। ये तो हालात हैं। इनकी जो रैली है उसमें सरकारी गाड़ियों में झंडे, जितनी भी कैंपेन है वो सरकारी सतह पर ही है। और दूसरी तरफ क्या है कि जी उन्होंने बैनर्स उतारने हैं सरकारी तौर पर जाकर, जितने भी एहलकार हैं किसी और के, मियां नवाज शरीफ के हैं या आप देखिए जो भी जमातें जिनको सरकारी सरपरस्ती हासिल है या जिनकी बात कहते हैं हो गई है, उनको तो उन्होंने प्रोटोकॉल भी देना है और उनके काम भी आना है, सरकारी महकमों ने भी। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए उनके आज़ाद उम्मीदवार भी जो अब आ गए हैं, उनके इंतखाबी निशान लोगों तक ना पहुंच जाए, वो बैनर्स उतारे हैं। लेकिन यहीं पर काम आता है अंडरग्राउंड या एक ज़ेरे ज़मीन कैंपेन का, जिसका जिक्र मज़हर अब्बास साहब ने किया। उन्होंने कहा मैं कराची के बारे में बता सकता हूं और दीगर जगहों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि किस तरह से डोर टू डोर कैंपेन चलाई जा रही है, किस तरह लोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, घरों में महफिलें हो रही हैं, घरों में बैठ के हो रही हैं और पैगाम पहुंच रहा है। और फिर सोशल और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल तो ज़बरदस्त हो रही है। ये तरीके इंसाफ से अच्छा कोई नहीं करता। और उसमें मेरी राय ये है, मेरा उस पर तज्जिया ये है कि ये नहीं कि तरीके इंसाफ, लोग खुद से ये कर रहे हैं। यानी अब हुआ ये है कि हमेशा उम्मीदवार या ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि उसके कारकुन, उसके जो कमिटेड लोग होते हैं, वो वोटर्स के पास जाते हैं। इस दफा पहली दफा हो रहा है कि वोटर खुद उम्मीदवार को ढूंढ रहा है कि अच्छा जी हमारे इलाके में कौन उम्मीदवार है, हमारा कौन सा हल्का है, और इसके साथ साथ ये कि जी उसका इंतखाबी निशान क्या है। लोग खुद ये काम कर रहे हैं और ये बात भी की जा रही है कि जी हमारी कैंपेन तो अब वोटर चला रहा है, सपोर्टर चला रहा है। इसके साथ आप देखिए कि एक बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ आई है कि अगर कल को तहरीक इंसाफ के कैंप्स भी नहीं लगाए दिए जाते, क्योंकि एक खौफ और ये अदम इस्तेहकाम की वजह तो फैलाई जा रही है कि पता नहीं जनाब दफ़ा 144 है। और जैसे इमरान खान ने ऐलान किया कि अब हम जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 28 जनवरी से 5 फरवरी तक अब एक नई कैंपेन ये लॉन्च कर रहे हैं कि घरों से निकलें, बाहर निकलें और भरपूर कैंपेन चलाएं। तो अब उम्मीदवारों पर प्रेशर होगा कि इमरान खान ने कहा कि टिकट हम बदल देंगे, तो उम्मीदवार निकलेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। तो एक तो ये कि भाई उम्मीदवार अपने सपोर्टर्स को, जो आम लोग हैं, उनको निकाल सकता है कि वो उस रैली को निकालें, क़यादत करें, फिर देखें क्या माहौल बनता है। लेकिन जो अहम बात मैंने आपसे अर्ज़ करनी है वो ये है कि जिस दिन इलेक्शंस होंगे उस दिन आप देखिए कि हर जमात ने अपने वहां पर पोलिंग स्टेशन के बाहर एक बूथ बनाए होते हैं, जहां से वो आपको वो बना कर दे रहे होते हैं पर्ची, एक कि भाई आपका नाम ये नंबर है और इस तरह से है, आईडी कार्ड का नंबर वगैरह वो बनाकर दे रहे होते हैं ताकि आपके लिए अंदर जाकर आसानी हो और फिर आप अंदर जाकर आसानी से वोट डाल सकें। तो बड़ा एक आसान सा काम है, क्योंकि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होगा कि वो वोट आपने किसको डालने जाना है। आप जा सकते हैं किसी और जमात के भी, मिसाल के तौर पर अगर कोई तहरीक इंसाफ का वोटर है और उसको लगता है कि जनाब यहाँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा या बूथ ही नहीं लगाने दिया गया या और मसाइल हैं, तो कोई ज़्यादा रश हो गया अगर तहरीक इंसाफ के, तो इलेक्शन ही ना, मतलब भाग ही ना जाए उससे। कि इमरान खान अब भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन से भाग जाएंगे जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने निकल आना है, तो लंबी लाइनें लगेंगी पोलिंग स्टेशन पर। इलेक्शन कमीशन अलग से लगा हुआ है कि ये ना हो, ज़्यादा लोग ना निकलें। लेकिन अगर लंबी लाइनें लग गई और नजर आ गया कि जनाब ये 60% से ऊपर जा रहा है काम और मैनेज नहीं हो सकेगा, तो फिर बहुत कुछ किया जा सकता है। तो उससे बचने के लिए कि आप ये जाएं, आप नून लीग के बूथ पर चले जाएं और वहां से पर्ची बनवा लें। पता तो नहीं लगा आपके किस अंदर वोट किसको डालना है आपने जाकर, तो उसके बाद आप जाकर वोट डालना है। तो जनाब ये है एक बड़ा
سادہ سا طریقہ. تو ورنہ یہ لگے گا اچھا تحریک انصاف کی طرف لوگ زیادہ جا رہے ہیں, یہ ان کو یہ فیسلٹی نہیں دی جا رہی, تو پھر معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے یہ بھی ایک حل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اب الیکشن میں ریگنگ جب بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہو جائے گا, جس کی نظر آ رہی ہے کہ جس کی بہت زیادہ اس وقت ایک امید بھی کی جا سکتی ہے اور ایک ماحول بن چکا ہے, تو جب اتنا زیادہ ہو جائے گا تو پھر دھاندلی بہت مشکل ہو جائے گی. بالکل اس طرح جس طرح خیال تھا کہ جی بلہ چھین لیا ہے تو اب تو آسان ہو گیا, لوگ کنفیوز ہوں گے, پتہ ہی نہیں لگے گا. ورنہ تو جس نے جانا تھا بلے پہ ٹھپا لگا دینا تھا, جس نے تحریک انصاف کو ووٹ کرنا ہے, جس نے نون لیگ کو کرنا ہے, شیر پر لگا دیا, تیر کو کرنا ہے, پیپلز پارٹی کو لگا دیا, کتاب پر کرنا ہے, اگر جے یو آئی کو ہے, پتنگ ہے, ایم کیو ایم, تو جس نے بھی جس کو ووٹ کرنا ہے وہ سارا اس طرح کر سکتا ہے. لیکن جب بلہ چھین لیا تو بڑا آسان ہو گیا, نہیں ہوا, نہیں ہو سکا. اسی لیے اب تک جناب جو حربے ہیں وہ چل رہے ہیں. مگر اب کچھ خبریں اور بھی آ گئی ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے, شریف خاندان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے. ایک تو ان کی ریلیز بھی اب فلاپ ہونے لگی ہیں, جلسے تو تھے ہی فلاپ. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے, سرویز بھی ان کے حوالے سے جتنے آئے اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ جی ان کی کہانی ختم ہے. مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے, مقبول ترین پارٹی تحریک انصاف ہے, ان کے جو مخالفین بھی کروا رہے ہیں سروے اس میں بھی تحریک انصاف آگے نظر آ رہی ہے. تو بڑی پریشانی تھی, انہوں نے جعلی سرویز بھی کرا کے دیکھ لیا, لیکن حقیقت تو نہیں اسے بدل سکتی. جعلی سروے سے یہ تو نہیں ہوگا کہ ووٹ پڑنے لگ جائیں گے, وہ بھی مسئلہ. تو دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ اب جس طرح یہ ہر دفعہ کہتے تھے جی ہم یہ کر دیں گے, ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ ایئرپورٹ بنا کر دے دیں گے, وہ سب بھی اب لوگ نکال رہے ہیں. جی 2013 میں بھی آپ یہ وعدے کرتے تھے, یہ جی 300 یونٹ ہم فری کر دیں گے, وہ بھی جھوٹ. ابھی حمزہ شہباز نے بھی 100 یونٹ کا کہا تھا جب وزیر اعلیٰ بنے تھے, وہ جھوٹ. اب لوگ اس میں بھی نہیں آ رہے, وہ پرانی چلے کامیاب نہیں ہو رہی. اوپر سے کیا ہوا ہے کہ اتنا برا حال ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کو اب یہ کہنا پڑ گیا کہ جی میں تو وزیر اعظم بننے ہی نہیں آیا, انہوں نے ہار تسلیم کر لی ہے. یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ مقتدر حقوق قریب ہیں یا آ جاتے ہیں ٹیلی ویژن پر اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو جائے گا, ابھی آزاد امیدوار, وہی جو بس انہوں نے پھیلانا ہوتا ہے اپنا کام, وہ بھی اب یہ کہنے لگے ہیں کہ جی نواز شریف کہیں نہیں نظر آ رہے, مریم نہیں نظر آ رہی. مریم کو وہ وزیر اعلیٰ کم از کم چاہتے تھے, پھر انہوں نے کہا جی میں وزیر اعظم بنوانا چاہتا ہوں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جی ایک ہی خاندان ہے تو اسی کو ہر جگہ ایڈجسٹ کر دیا جائے. تو اب ان کو بھی مایوسی نظر آ رہی ہے کہ جس وعدے کے ساتھ وہ آئے تھے کہ جی ہم آئیں گے تو لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے, وہ بھی نہیں ہوا. تو اب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے معاملہ کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو ساری ڈیل شیل تھی وہ خراب ہوتی نظر آ رہی ہے. اچھا اب اس کے ساتھ جناب عمران خان صاحب کا آپ سنیے. ایک طرف ان کی کہانی خراب ہوئی ہے تو اس پر آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی ان کی تقریریں ہیں وہ عمران خان صاحب کے ارد گرد گھومتی ہیں, اپنا کچھ نہیں ہے. مریم صاحبہ نے جا کر منصرہ میں ہاتھ جوڑ دیے, ہاتھ باقاعدہ ایسے, وہ تصاویر ویڈیوز موجود ہیں, ہاتھ جوڑ رہی ہیں کہ جی پلیز اس طرح سے نہ ووٹ کرنا, کہ عمران خان کو نہ ووٹ کر دینا, سوچ سمجھ کر ووٹ کرنا, اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگ گئی ہیں. یہ تو ان کا حال ہو گیا ہے. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا خبریں آ گئی ہیں. آج جو بڑی خبر آئی وہ یہ کہ جی 9 مئی کے حوالے سے 7 مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے. اب یہ ضمانت کس طرح سے ختم ہوئی تھی کہ جی وہ پیش نہیں ہو رہے, اور پیش کس طرح ہوتے ہیں, وہ تو ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. اب اس کے بعد کیسز تقریباً آپ سمجھیں کہ جن میں گرفتاری ہو سکتی تھی یا گرفتار تھے وہ کہانی ختم ہو گئی کہ جی اب جن میں ضمانتیں ہیں تو اس میں سے اگر رہا کریں گے تو 9 مئی میں ان کو ہم گرفتار کر لیں گے, کیونکہ پہلے ہی وہ کیسز ہیں. اب اس 9 مئی کے حوالے سے جو 7 کیسز تھے, اب ہائی کورٹ سے 7 مقدمات میں بری ضمانتیں بحال ہو گئی ہیں کہ جی ایک بندہ جیل میں ہو کس طرح ہے, یا تو آپ اس کو بلا لیں, ان کو بلانا چاہیے تھا اور ضمانت کنفرم کرنی چاہیے تھی. خیر اب یہ معاملہ ہے. باقی جتنے بھی کیسز ہیں, توشہ خانہ القادر ٹرسٹ کیس وہ بھی بڑا کمزور کیس ہے, سائفر کیس جو ہے وہ بھی بڑا کمزور کیس ہے. سارے ماہرین اس بارے میں بتا رہے ہیں, پہلے سپریم کورٹ میں جا کے دیکھ لیا, پہلا جو توشہ خانہ کا کیس تھا وہ ویسے ہی ختم ہو گیا. تو اب جو ہی ان کی کوئی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ لگتی ہے تو آن میرٹ ان کی رہائی بنتی ہے. اس لیے ان کے وکلاء بھی پر امید ہے کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں, رہا ہو سکتے ہیں, ضمانتیں ان کو مل رہی ہیں کیونکہ کیس ہی بڑے کمزور ہیں. اور یہ کہ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے صرف 3 دن پہلے بھی اگر آپ نکال دیتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوگا. اب تو یہ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے نا, وہ نواز شریف والا دعویٰ نہیں ہے کہ میں آؤں گا تو لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے. اب تو ظاہر ہے کہ تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اب اگر آئے تو جی ٹی روڈ چھوڑ بھی دیں, اگر وہ اسلام آباد پنڈی سے آتے ہیں موٹر وے پر بھی تو جناب کئی دن لگیں گے, ان کو کئی دن لگ جائیں گے ان کو لاہور پہنچتے کیونکہ پورا پاکستان ہی وہاں پر امڑ آئے گا. یہ حالات ہوں گے. تو اب اس سے بھی جناب وہ جو ہے نا ہماری بات ہو گئی ہے تو وہ کہانی خراب ہو رہی ہے, کوئی لگ رہا ہے تحریک انصاف یہ دعویٰ کری, ہماری بھی بات ہو گئی ہے عوام سے. تو یہ جو عوامی مقبولیت ہے, عوام کا پریشر ہے, جو بھی ہوگا یہ اس بہاؤ کی وجہ سے ہوگا آنے والے دنوں میں, آپ دیکھیں گے. اچھا اب جناب
اس کے ساتھ ایک اور چیز، عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کی مقبول ترین رہنما ہے، بلومبرگ کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، پہلے اکانومسٹ کو آپ نے دیکھ لیا، پھر ٹائم میگزین بھی عمران خان کے حوالے سے لکھ رہا ہے، یہ سب باتیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کا قافلہ نکلتا ہے تو پی ٹی آئی کے جھنڈے ہی جھنڈے نظر آتے ہیں، یہ بھی آپ کو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا دکھا رہا ہے کہ وہاں پر جناب پروٹوکول تو بہت تھا نواز شریف صاحب کا، پیسہ بہت لگا رہے تھے، پیسہ پھینک بھی رہے تھے، لیکن لوگ اب اس چکر میں نہیں آ رہے۔ اب تو یہ ہے کہ جی پیسہ لوگ لے لیں گے، کھانا شانا بھی، بریانی بھی کھا لیں گے، لیکن ووٹ عمران خان کو، تحریک انصاف کو ڈال دیں گے۔ ایک یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب لطیف کو صاحب شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم نکلنے لگتے ہیں کیمپین کے لیے، دفعہ 144 لگا دیتے ہیں اور باہر پولیس پہنچ جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ لیکن ان کی کیمپین لوگ ہی چلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ قصور کے علاقے میں پی ٹی آئی کی شہباز شریف کے حلقہ انتخاب میں موٹر سائیکل ریلی، سینکڑوں نوجوانوں کی شرکت، یعنی جہاں سے شہباز شریف کھڑے ہیں وہاں پر اتنے لوگ نکلے ہیں موٹر سائیکلوں پر۔ اب یہ میاں نواز شریف صاحب کی سرکاری جو پروٹوکول والی ریلی تھی اس کو انہوں نے نکل کر فارغ کر دیا ہے، تو ہو یہ رہا ہے۔ پھر وقار سامان لکھتے ہیں، یہ صحافی ہیں، کہ آج نواز شریف کی ریلی کور کرنے کا اتفاق ہوا، انتہائی مایوس کن ریلی تھی، استقبالیہ کیمپ پر صرف گلی کے بچے تھے، میاں صاحب گلی کوچوں میں بھی دبدبا بٹھا نہ سکے، وفاقی پارٹی گلیوں تک محدود نظر آئی، ریلی میں صرف پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں، حیرانگی ہوئی ایف بی آر کی گاڑی بھی ریلی میں شریک تھی، اندازہ لگائیں آپ۔ تو یہ جناب حالات ہیں۔ پھر اب اس پر طرح طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی لاہور میں محبوب قائد کی ریلی فلاپ نہیں ہوئی، بس سیکشن 144 کا خیال رکھا گیا ہے کہ کہیں 4 بندے بھی نہ اکٹھے ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ہاں مظہر عباس کا میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملی تحریک انصاف کو، لیکن وہ انڈر گراؤنڈ زیر زمین الیکشن کمپین بھرپور طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ان کی کمپین ڈور ٹو ڈور چل رہی ہے، گھروں میں چل رہی ہے، ہوتا ہے نا جس طرح سینہ بسینہ، وہ کام چل رہا ہے۔ تو اب یہ جناب اس وقت صورتحال ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت واقعی نون لیگ کی حالت بڑی پتلی ہو رہی ہے۔ جس طرح دعوے ہو رہے ہیں، اب فیصل واڈا بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں دیکھ رہا ہوں دوبارہ زرداری صاحب کو ایوان صدر میں، تو وہاں پیپلز پارٹی جو ہے شاید وہ جو تھی نا کہ نون لیگ کی بات ہو گئی ہے، تو اب پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ جی ان کی بات ہو گئی ہے، وہ زیادہ آگے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کو کس طرح کروایا جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں جی فیصل واڈا صاحب کے سسٹم بھی 1 سال ہی چل سکے گا، 2 سال ہی چل سکے گا، تو یہ کس طرح کا سسٹم ہوگا؟ یعنی نظر آ رہا ہے کہ اگر زبردستی کسی سسٹم کو مسلط بھی کیا گیا تو عوام اس کو قبول نہیں کریں گے، اور پھر 1 سال سے زیادہ وہ سسٹم بھی نہیں چل سکے گا، اور پھر وہی جو پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت پہلے ہی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، وہ کہاں پر جائے گی، کس طرح اس کو کنٹرول کیا جائے گا، وہ ہوتا نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ حافظ۔